جسے اکثر روسی اٹلانٹس کہا جاتا ہے، ایک افسانوی شہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روس میں جھیل کے پانیوں میں ڈوب گیا ہے کی کہانی تاریخ، افسانہ اور روحانی اہمیت کی ایک بھرپور ٹیپسٹری ہے جو روس کے ثقافتی تانے بانے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جو اسے سننے والوں کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے رہی ہے اور انہیں وقت اور ایمان کے اسرار پر غور کرنے کی دعوت دیتی کا افسانہ 13 صدی کا ہے، روس پر منگول حملوں کے ہنگامہ خیز دور کے دوران۔ یہ ولادیمیر کے گرینڈ پرنس جارجی کے بارے میں بتاتا ہے، جس نے اتنا خوبصورت اور خوشحال شہر قائم کیا کہ اسے خدا کی طرف سے پسند کیا گیا تھا۔ یہ شہر جھیل کے کنارے تعمیر کیا گیا تھا اور اپنے شاندار گرجا گھروں اور خانقاہوں، اس کے عقیدت مند باشندوں اور قلعوں کی عدم موجودگی کے لیے مشہور تھا، جو لوگوں کے اٹل ایمان کا ثبوت ہے۔ جیسا کہ کہانی چلتی ہے، جب بٹو خان کی قیادت میں منگول فوجوں کو پتن کے وجود کا علم ہوا تو انہوں نے اسے فتح کرنے اور اس کی دولت پر قبضہ کرنے کا عزم کیا۔ تاہم جیسے ہی وہ قریب پہنچے، انہیں توڑنے کے لیے کوئی دیوار نہیں ملی، نہ لڑنے کے لیے کوئی فوجی۔ اس کے بجائے انہوں نے کنٹیز کے شہریوں کو پرجوش دعا میں مشغول دیکھا، خدا سے التجا کرتے ہوئے کہ وہ انہیں آنے والے عذاب سے بچائے۔ ان کی دعاؤں کے جواب میں ایک معجزہ رونما ہوا، زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے جو شہر کو گھیرے میں لے کر جھیل کے نیچے ڈوب گئے۔ اس کے ڈوبنے سے پہلے کٹس کی ظاہری شکل کو خوفناک کہا جاتا تھا۔ شہر مبینہ طور پر سفید پتھر کی عمارتوں سے بھرا ہوا تھا، ان کا فن تعمیر خوبصورتی اور مضبوطی کا امتزاج ہے۔ گرجا گھروں کے گنبد سونے سے ڈھکے ہوئے تھے، سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے اور ان کی گھنٹیوں کی آواز پورے علاقے میں گونج رہی تھی۔ سڑکوں کو پتھروں سے ہموار کیا گیا تھا اور باغات پھولوں اور درختوں کی کثرت سے پروان چڑھے تھے، جس سے روسی زمین کی تزئین کے درمیان ہریالی اور رنگ کا ایک نخلستان پیدا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے غائب ہونے کے بعد کی علامات بڑھتی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ پرسکون دنوں میں چرچ کی گھنٹیوں کی آواز اب بھی سویٹلویر جھیل کے پانیوں کے نیچے سے سنائی دے سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شہر جھیل کے نچلے حصے میں برقرار ہے، اس کے گرجا گھر اور مکانات محفوظ ہیں، اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب یہ دوبارہ طلوع ہوگا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ پانی کی سطح میں اس کے گنبدوں اور اسپارس کی عکاسی کو دیکھ کر صرف دل کا پاکیزہ ہی ڈوبے ہوئے شہر کی شان و شوکت کو دیکھ سکتا ہے۔ کا افسانہ بہت سے لوگوں کے لیے امید اور ایمان کی علامت بن گیا ہے۔ یہ اس خیال کی نمائندگی کرتا ہے کہ اس دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جن پر طاقت لالچ سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، کہ روحانی اور مقدس ہمیشہ برداشت کریں گے، یہاں تک کہ زبردست مصیبت کے باوجود۔ پتنگ ایک یاد دہانی کے طور پر کھڑا ہے کہ بعض اوقات سب سے زیادہ طاقتور تحفظ تلواروں اور دیواروں میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کے اجتماعی جذبے اور عقیدے میں ہوتا۔ جدید دور میں کٹس کی کہانی کو آرٹ اور ادب کی مختلف شکلوں میں تلاش کیا گیا ہے، ہر ایک تشریح اس کے پائیدار افسانوں میں نئی تہوں کا اضافہ کرتی ہے۔ سویٹلویر جھیل کے قریب آثار قدیمہ کی دریافتوں نے قیاس آرائیوں اور دلچسپی کو ہوا دی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس افسانے کی کوئی تاریخی بنیاد ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود، چاہے کبھی بھی واقعی موجود تھا یا لوگ داستانوں کی تخلیق بنی ہوئی ہے، اس کی کہانی متاثر کن اور مسحور کن ہے۔ آخر میں، کھوئے ہوئے شہر کا نغز ایک پرجوش داستان ہے جو تاریخ اور افسانوں کے درمیان کی حد کو عبور کرتی ہے۔ سنہری گنبد اور سفید پتھر کی دیواروں کے ساتھ اس کی قیاس آرائی خوبصورتی اور تقدس کے لیے انسانی تڑپ کا ثبوت ہے۔ کٹس کی کہانی صرف ایک شہر کے بارے میں نہیں ہے جسے پانی نے نگل لیا ہوگا، یہ ایمان کی پائیدار طاقت اور ہماری زندگیوں میں الہی کی ابدی تلاش کے بارے میں ہے۔ جب تک کنٹیز کا افسانہ قائم رہتا ہے، اسی طرح معجزات اور ان دیکھے عجائبات پر یقین بھی قائم رہتا ہے جو مری دنیا کے دائرے سے بالکل باہر ہے۔